آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہہ چکے ہیں، جن کے مویشی مر چکے ہیں، جن کے کھیتیں اجڑ گئی ہیں، پانی میں بہہ گئی ہیں، جن کے لہراتی کھیتیں پانی میں بہہ گئی ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے، جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، اور انسان کی جانی جو نقصان ہوا ہے اس کے تو کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا کہ کسی کا بچہ یا کسی کا باپ یا کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کا تو ہم کبھی بھی مدافع نہیں کر سکتے۔ لیکن اس وقت جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غریب ترین پاکستانیوں کے علاقوں میں یہ فلڈز آئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے صرف کم از کم کہ راشن ڈال لیں ان کے گھر میں، کچھ تمبو خرید لیں، کچھ نیٹس خرید لیں، مسکیٹو نیٹس، کچھ پانی صاف خرید لیں۔ لہٰذا 25-25 ہزار روپے دیے ہیں ہم نے فی خاندان کو، اور انشاءاللہ تعالی 11 لاکھ خاندانوں کو، 11.5 لاکھ خاندانوں کو اس اگلے ہفتے کے اندر اندر یہ پیسے پہنچ جائیں گے، اور آلریڈی بلوچستان میں شروع ہو گئے ہیں، اور آج صبح سے سندھ میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب سندھ تشریف لے گئے تھے، وہ جہاز سے جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ سکھر میں لینڈ کر رہے تھے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا نیچے جو ہے وہ صرف دریائے سندھ ہی ہے، مطلب پورا ایریا جو تھا وہ دریائے سندھ جیسا لگ رہا تھا، اور پانی ہی پانی ہر جگہ پہ تھا۔ اور 15 ارب روپے کا انہوں نے ایک اور ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے، گرانٹ کی ہے سکھر میں جا کے سندھ کے لوگوں کے لیے NDMA کے تھرو یا دیگر ایجنسیز کے تھرو۔ اور کل جو ہے وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ تعالی حیدرآباد چلے جائیں گے، اس کے بعد میرے خیال سے بلوچستان میں 1-2 مرتبہ گئے تھے تواتر سے، شاید پھر جائیں گے، اور KP میں اب جائیں گے، خیبر پختونخوا میں۔ آج کل پچھلے 2 دنوں میں ٹانک میں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت برا حال تھا، جو ریسکیو جو ٹیمز تھیں وہ بھی اسٹرینڈڈ ہو گئی تھیں، جو DC کا گھر ہے ٹانک کے اندر وہ بھی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر وہ بھی پانی کے اندر تقریباً گر گیا تھا۔ مگر آج جو سوات وغیرہ کے اندر بھی بارش ہوئی ہے، کالام کے اندر بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی بہت تباہی مچی ہے، اور اس قسم کی یہ 2010 کے فلڈ سے بھی بہت زیادہ فلڈز ہوئے ہیں۔ اور جو بارش ہوئی ہے، جو 4 سندھ کے ضلعوں میں، نارتھ سندھ میں، گوٹکی میں، دیگر جگہوں پہ جو بارش ہوئی ہے پچھلے 10 دنوں میں، اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ کے اندر۔ جو کراچی میں بھی بارش ہوئی ہے، وہ پاری تمام کراچی کے جتنے ریکارڈز ہیں اس کو ہولڈ کرے میں وہ توڑ چکی ہے، لیکن جو سندھ کے 4 ناردرن ڈسٹرکٹس میں بارش ہوئی ہے اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پورا نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، پورا ایریا جیسے میں نے گزارش کری وہ سب ڈوبے ہوئے ہیں، اور غریب ترین لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، ان کے مویشی جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں، اور بہت نقصان ہوا ہے۔ تو اس وقت میں نے پہلے بھی اپیل کری تھی کہ تمام پاکستانیوں کو اس وقت اپنے دوسرے مقاصد سے بالاتر ہو کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی دوپہر کو بھی کہ وزیر اعظم کا ریلیف فنڈ ہے، اس میں عطیہ دیں، ایک پیسہ انشاءاللہ تعالی ٹرانسپیرنٹلی خرچ ہوگا، عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا، اور آپ اپنے جو بھی آپ کی چیریٹی جس طرح بھی کرتے ہیں، کوئی اپنی ایسوسیشن کی طرف کرتا ہے، اپنی ایتھنک ایسوسیشن کی طرف کرتا ہے، کوئی ریلیجس ایسوسیشن کی طرف کرتا ہے، کوئی مساجد کے تھرو کرتے ہیں، جس طرح آپ چندے دے سکتے ہیں آپ دیں۔ غریب لوگوں کو تمبو پہنچائیے، کپڑے پہنچائیے، مسکیٹو نیٹس پہنچائیے، صاف پانی پہنچائیے، صاف کرنے کی گولیاں پہنچائیے، اور جتنے جو صاحب ثروت لوگ ہیں آپ پورے فلٹر پلانٹس ادھر پہنچائیے۔ اس وقت پانی اور اناج دینا ہمارے لیے، پورے پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پیسے دیں۔ ورلڈ بینک نے $350 ملین کی آلریڈی بات کر دی ہے، 370 کی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے $25 ملین ایک دے دیے۔ چین کی جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو کمپنیز ہیں انہوں نے 15 کروڑ روپے پرائم منسٹر کو دیے ہیں، دیگر ایسوسیشن نے پیسے دیے ہیں۔ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ جب ہم باہر والوں سے پیسے لے رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی اس میں ڈالیں اور یہ پیسے دیں۔ یہ اور دوسری چیزیں جو ہیں اس وقت میرے خیال سے سیکنڈ بیک سیٹ لینی چاہیے۔ مجھے آج تھوڑا سا یہ کہنے دیں، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا ہے کہ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا آج یہ کہ میرے بھائی تیمور جگرا نے مجھے ایک لیٹر لکھا ہے جمعے کے دن شام میں، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو، اور وہ لکھا بھی اوپر ہے کہ IMF کا MOU کے بارے میں لیٹر لکھ رہے ہیں، سبجیکٹ بھی وہ کی ہے، اور جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ ہمارے 6-7 دیرینہ مسائل حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جو سرپلس دینا تھا IMF کے پروگرام کا ایک پرائر کنڈیشن تھی وہ نہیں دے سکیں گے۔
آپ جانتے ہیں کہ کل فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ شاید، بلکہ یقیناً اس نے کہا کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وفاقی حکومت سے کوآپریٹ نہیں کرے گا، اور پنجاب اور کے پی جب وفاقی حکومت سے کوآپریٹ نہیں کرے گا تو آئی ایم ایف کی ڈیل ٹوٹ جائے گی. اور انہوں نے فواد چودھری نے یہ علل اعلان ٹی وی پہ کہا. اس کے بعد شوکت ترین صاحب بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے پنجاب میں بھی کہا ہے ادھر فائنانس ڈویژن کو، پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، کہ یہ آپ لیٹر لکھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کے وزیر اور سیکٹری نے شاید یہ انکار کر دیا، لیکن کے پی کے لوگوں نے کے پی کے فائنانس ڈویژن نے مجھے یہ لیٹر لکھا. اس لیٹر کے بعد شام کے بعد میری تیمور جگڑا سے بات بھی ہو گئی، اور تیمور جگڑا صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، اور میں ان کی بات پہ بالکل اعتبار کرتا ہوں، کہ انہوں نے لیٹر یہ آئی ایم ایف کو نہیں بھیجا ہے. لیکن یہ لیٹر اب پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے، ہر اخبار میں جا چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے ہاتھ بھی لگ گیا ہے. یہ کوئی بچہ ہی ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ آپ جمعے کے دن شام کو 4 بجے یہ لیٹر لکھ رہے ہو، جب پیر کے دن آئی ایم ایف سے میٹنگ ہو، جب آپ کی پارٹی کا لیڈر جمعرات کو جا کر ٹی وی پہ یہ کہے کہ ہم پنجاب اور کے پی کوآپریٹ نہیں کریں گے، جب آپ کے پارٹی کے دیگر لیڈر جو ہیں وہ پنجاب میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر لکھو، اور آپ یہ لیٹر لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی سنبھال لیں گے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے، فلڈز میں ڈوبا ہوا ہے، کے پی ڈوبا ہوا ہے، سندھ ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سدرن پنجاب ڈوبا ہوا ہے. آج یہ لیٹر لکھ کر میرا منڈے کے دن اس قوم نے جو قربانی دی ہے، مفتاح اسماعیل نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. میں نے مشکل فیصلے ضرور کریں، اس قوم نے قربانی دی ہے. آپ نے مہنگا پیٹرول خریدا ہے، آپ نے مہنگی چیزیں خریدی ہیں، آپ نے مہنگے بجلی کے بل بھرے. ہم نے جب یہ قربانی دی اور ہم گول کے سامنے کھڑے ہیں منگل کے پیر کے دن، تو آج آپ لیٹر یہ لکھ رہے ہیں. آپ 10 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ سیریسلی آج یہ لیٹر لکھنا ہے؟ مطلب اگر عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو پاکستان کو تباہ کر دو، پاکستان کو بینکرپٹ کر دو. یہ جو لوگ مر رہے ہیں اس وقت فلڈ میں، ان کو مرنے دو، کہ اب میرے پاکستان کا ڈالر اور مہنگا ہو جائے، پاکستان کے فورن کے ذخائر اور کم ہو جائیں، کہ پاکستان میں ادویات آنا مشکل ہو جائیں، پاکستان میں تیل لینا ناممکن ہو جائے. کیا یہ چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو؟ تو جو خاتون نے کہا تھا اس دن جلسے میں کہ عمران خان نہیں ہوگا تو ہم پاکستان کو بند کر کے جلا دیں گے، نہیں جلائیں گے آپ میرے ملک کو، کوئی نہیں جلائے گا. یہ کیسی سیاست ہے؟ اس سیاست کے لیے ہم سیاستدان بنے. آج اس سیاست کے لیے سیاستدان بنے کہ پاکستان کو آپ داؤ پہ لگائیں گے، پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائیں گے. سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سیلاب کی ٹریجڈی، جس کے اندر 70-80 لاکھ کے درمیان مویشی مر چکے ہیں، 40-50 ارب روپے کے، جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا سب کچھ چارہ جا چکا ہے. یہ سیلاب کے اندر جہاں پہ اب آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگلے سال کی ویٹ کی کتنی پلانٹیشن ہو سکے گی سندھ کے اندر، بیکاز پانی کی نکاسی نہیں ہوگی اور زمین نہیں سوکھ سکے گی. یہ سیلاب کے اندر جہاں پہ اس وقت گرڈ سٹیشنز ڈوب گئے ہیں وابڈا کے سندھ کے اندر، یہ سیلاب کے اندر جہاں پہ ہم نے فیڈرز کی بجلی اس لیے روکی ہے کہ اگر بجلی دیتے ہیں اور کھمبا گرتا ہے تو لوگ مر جائیں گے، اور بجلی نہیں دیں گے تو پانی نکال نہیں سکتے. اس سیلاب کے اندر جہاں پہ کے پی کے اندر بولڈرز آپ نے دیکھے ہیں، گلگت بلتستان میں کے پی میں بولڈرز پورے نکل رہے ہیں. ایک نیا برج ٹوٹ گیا، انہوں نے ہمارے فوجی جوانوں نے برج نیا لگایا، 3 دن بعد وہ نیا برج ٹوٹ گیا، اتنا بڑا بولڈر آیا ہے. یہ اس پاکستان کے اندر جب اتنے لوگ مر رہے ہیں، جب تاریخی فلڈ آ گیا ہے، ہسٹورک فلڈ آ گیا ہے، مطلب جس کو 100 سال میں، یہ 50 سال میں فلڈ نہیں آیا، اس دن کو آپ کو یہ سیاست کر رہے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف کی آخری وقت پہ آ کے سیاست کر رہے ہیں. آج ہم یہ سیاست نہیں بند کر سکتے تو پھر کب بند کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. کون سا ایسا وقت آئے گا اس قوم کے لیے، اس قوم کے نصیب میں کب یہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک دن کہیں گے کہ یار آج یہ سیاست چھوڑ دو، آج پاکستانیوں کا مفاد آگے لے کر آؤ، آج پاکستانی جو مر رہا ہے، جو بھوکا ہے، جس کا بچے کا سب کچھ لٹ گیا ہے، جس کا ماں مر گئی ہے، جس کا بچہ مر گیا ہے، آج اس کے لیے کچھ کام کر لیتے ہیں، آج کچھ اور نہیں کرتے. اگر ہم آج بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہی ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. پھر ہو جائے پاکستان ڈیفالٹ. اکیلا مفتاح اسماعیل کا پاکستان نہیں ہے، اکیلا مریم اورنگزیب کا پاکستان نہیں ہے، اکیلے بلال کیانی کا پاکستان نہیں ہے، ہم سب کا پاکستان ہے. یہ اس نہج پہ ہم لے کر آ رہے ہیں سیاست کو کہ آج ہم پاور کی خاطر جو ہے وہ پاکستان کو ڈبا رہے ہیں جب ہمارے بچے مر رہے ہیں. سیریسلی مطلب یہ اس قسم کی سیاست کے لیے سیاست میں آنے سے تو اچھا ہے کہ آدمی کچھ اور کر لیتا.
تو یہ میں آپ سے بات کرنے آیا تھا، لیکن میں آپ سے اشور کر رہا ہوں کہ میں نے تیمور جگڑا صاحب سے بات کی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایز این آنریبل مین، جب اس نے مجھے کہا ہے کہ میں نے لیٹر نہیں بھیجا ہے تو نہیں بھیجا ہے، ضرور ان کو پہنچ گیا ہے لیکن اس نے نہیں بھیجا ہے، تو اس کو میں نے کہا ہے تیمور بھائی کو کہ منڈے کے دن میرے پاس آ جائیے، اور منڈے کے دن میں ان سے بیٹھ کے بات کر لوں گا۔ کیا بات کرنی ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کے پی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انضمام ہوا تھا ٹرائبل ایریاز کا، تو اس کے پیسے اس وقت کی حکومت، عمران خان کی حکومت میں نہ بزدار کی حکومت نے دیے، نہ سندھ کی حکومت نے دیے، نہ بلوچستان کی حکومت نے دیے، نہ کے پی کی حکومت نے دیے، صرف وفاق نے پیسے دیے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم دیں گے، وفاق پیسے دیں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، غریب ترین لوگ ہیں وہ۔ تو وہ پچھلے سال تک ان کے پاس 21 ارب روپیہ ایکسٹرا رکھا ہوا تھا۔ اس سال جب میں نے سب کی کٹوتی کری ہے، میں نے چوتھے کوارٹر میں جب میں آیا ہوں، میں نے پلاننگ ڈویژن کے اندر ایک پیسہ نہیں دیا، میں نے پورا پلاننگ، پورا پی ایچ ڈی پی کے اندر ایک پیسہ نہیں دیا۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا کیونکہ نہیں تھے پیسے۔ شہباز صاحب نے مجھے کہا، میں کہا سر پیسے نہیں ہیں۔ وہ جب ہم نے پیسے روکے تو اس سال ہم نے کہا کہ آپ کے پاس 21 ارب روپے رکھے، ہم نے کم کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے کہا ہم کو ڈیٹیل میں لکھ کے بتاؤ کہ کیسے ضرورت ہے، ہمیں بتاؤ کہ کتنی پوسٹیں تم نے کریٹ کری ہیں، کتنی تنخواہوں میں لگے ہیں، کتنے دوسرے، وہ حساب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہم ان کی بات ہوئی تھی ہمارے ایف ایس سے، ان کے ایف ایس کی، ان کو ایف ایس کو دینا تھا، ہمارے ایف ایس کو، فائنانس سیکرٹری کو، وہ انفارمیشن نہیں دی۔ ورنہ ملاقات کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا کباہت ہے ہم کو ملنے میں؟ اور میں نے آج فون کیا، انہوں نے پھر مجھے فون کیا، اور میرے تو دوست ہیں، ایک واٹس ایپ گروپوں میں بھی دوست ہیں، تیمور از اے گڈ مین، تو میں بالکل ان سے ملوں گا منڈے کے دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی، اور میرے پاس تو سیریسلی فائل بھی بن کے آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کی۔ لیکن میں یہ جو بات ہے، اور یہ آئی تھنک دوسرے لیڈران ہیں، فواد چودھری نے ٹی وی پہ آ کے 2 دن پہلے انٹینشن کیا تھا۔ ایک دن پہلے فواد نے آ کے یہ کہا ہے نا ٹی وی پہ کہ کے پی اور پنجاب حکومت نہیں آئے گی۔ کیا انہوں نے پنجاب کے اندر کہا ہے لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ لیٹر دو؟ پنجاب کے وزیر سے پوچھ لیں، فائنانس سیکرٹری سے، یہ کیوں، کس نے کہا ہے؟ یہ کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی، آج کے دن ختم کرنے کی؟ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام فروری میں ختم کیا، نومبر میں آپ پروگرام لکھ کر آئے، فروری میں آپ نے ختم کیا، اپنے دوستوں کو ایمنسٹی دی۔ اس وقت ایمنسٹی دینے کا وقت تھا جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ پہ جا رہا ہے۔ آپ نے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے دنیا میں، آپ نے یہاں پہ سستا کر دیا، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، آپ نے سستا کر دیا، بجلی کے اندر آپ نے آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے، آپ نے 5 روپے سبسڈی دی۔ یہ آپ نے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈسٹروائے کیا۔ پاکستان کے پاس $10 بلین رہ گئے تھے جب ہم آئے تھے، اور $21 بلین کا اگلے سال قرض دینا تھا۔ $17 بلین کا آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا تھا۔ 35 بلین میں کہاں سے لے کر آتا؟ ڈیفالٹ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم وہاں سے لے کر آئے۔ آپ یہ نہیں کہ ہمارا ہاتھ بٹا دیں، آپ جا کے یہ کہہ رہے ہیں ہم کو شوش اوپر سے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں سچی بات ہے کہ یہ سیاست سے چھوڑنے دفاع کریں سیاست کو۔ اس وقت جو ہمارا کام ہے، انشاءاللہ منڈے کو اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ منڈے کے دن پروگرام پاس ہوگا، اور ہمیں جو کام اس وقت کرنا ہے وہ فلڈ کا کام کرنا ہے۔ آج صبح 8 بجے وزیر اعظم نے فلڈ کی میٹنگ بلوائی تھی، اس کے بعد 9 بجے ہم پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کے۔ کل وہ وزیر اعظم جب آئے ہیں قطر سے، تو پہلے آ کے انہوں نے ڈونر سے میٹنگ کری، ملٹی لیٹرل سے۔ میں نے بھی کل کے دن کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام والوں سے میٹنگ کری، ایشین ڈیولپمنٹ والوں سے میٹنگ کری، آج میں میٹنگ کرائے دوسرے لوگوں سے۔ وزیر اعظم نے آج سارے ایمبیسڈر سے میٹنگ کری ہے، میں نے ای اے ٹی سے میٹنگ کی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اور فلڈز پہ ہم کو کام کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں بہنوں جو گھروں میں بیٹھے ہو، جو اپنے گھروں میں کمفرٹیبل گھروں میں بیٹھے ہو، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہو، کہ جو فلڈ اس وقت پاکستان میں آیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو مفتاح اسماعیل اور یہ سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ارریلیونٹ ہے، ہم سب ارریلیونٹ ہیں۔ لیکن اس وقت جو تکلیف سے پاکستان گزر رہا ہے، جو قرض سے میرا پاکستانی گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تکلیف میں نہ ڈالے۔ اور جو لوگ اس تکلیف میں ہیں ان کو مدد دینا ہمارا فرض ہے۔ اور جو آپ گھر پہ ہیں، بچے ہیں میرے، بیٹیاں بہنیں میری، بیٹے میرے، ایک کام کرو، ایس ایم ایس کرو 9999 پہ، 9999، 4 مرتبہ 9999 پہ فون کرو۔ ہر ایس ایم ایس کرتے ہو 10 روپے فلڈ ریلیف کی طرف چندہ جاتا ہے، ہر ایس ایم ایس پہ 10 روپے جاتا ہے۔ 9999 پہ ایس ایم ایس کریں، 10 روپے کا چندہ دیں۔ اور جو لوگ فلڈز میں مبتلا ہیں اس وقت میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی مدد کرنا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا قومی فریضہ اور انسانی فریضہ ہے۔
میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. مفتی صاحب, آپ ایک بڑے زیر معاشرت دان ہیں, آپ سمجھتے ہیں دس از اے ٹائم فار دا ڈائلاگ آن اکانومی, اور آپ اس میں پہل کرے گی حکومت؟ دوسرا, جب جگرا صاحب تو آپ کے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ آئیں گے بات کریں گے, لیکن آپ کی جماعت سے بھی آپ کے خلاف آواز اٹھی ہے, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے, میں نے آج ہر جگہ پہ میں نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان کے بنایا ہوا وزیر خزانہ ہوں. میں ایک فون کال سے وزیر اعظم چاہیں گے مجھے ہٹا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو ہٹا دیں مجھے, لیکن اور میرے ہر فیصلے پہ وزیر اعظم صاحب کی دستخط ہے. میرے ہر فیصلے پہ نہ صرف وزیر اعظم صاحب کی دستخط ہے بلکہ ان کا اپروول ہے, اور نہ صرف میں شہباز شریف کے کہنے پہ بنا ہوا وزیر خزانہ بنایا گیا ہوں, نواز شریف کی اجازت سے وزیر خزانہ بنایا گیا ہوں. یہ بات سب طے ہے, لیکن میں اپنا کام کروں گا. اگر کسی کو پسند ہے میرا کام تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کسی کو پسند نہیں ہے تو میں معذرت کرتا ہوں, لیکن میں اس ملک کے وزیر خزانہ ہوں, اور اس ملک کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام ہے وہ کروں گا, سیاست جائے بھاڑ میں. جی, ڈائلاگ اور اکانومی. دیکھیں, اس وقت میں آپ کو بات بتاؤں, اگر پیر کے دن میرا IMF کا پروگرام بورڈ پہ جا رہا ہے تو فرائیڈے کے دن کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ڈائلاگ کرنے کے لیے سارا وقت باقی ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ ڈائلاگ اکانومی پہ نہیں, ڈائلاگ آن فلڈز ہونا چاہیے. اس وقت صرف ایک ہی بات کرنی چاہیے مناص القوم, کہ اس وقت جو ہمارے بچے پھنس رہے ہیں, جو ہمارے لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو کیسے بچا سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. جی ایک منٹ, سوال کوئی میٹیریل حیثیت ہے اس خط کی, جو پرائر ایکشن تھا MOU کا وہ ہو چکا ہے مکمل, تو کیا یہ صرف وہ جو سیاست فار دا سیک آف پالیٹکس کی ہے؟ اور سیکنڈلی, آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی سیریس انہوں نے سازش کی ہے؟ KP نے خط لکھ دیا, پنجاب کو انہوں نے فورس کیا, میں نے بھی چیک کیا, پنجاب نے کہا کہ ہم خط نہیں لکھیں گے. Do you think there is a real conspiracy against Pakistan this time? یار آپ دیکھیے کہ کیا یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے کہ پنجاب کو بھی کہا گیا کہ خط لکھو. ٹی وی پہ آ کر فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم یہ KP اور جو پنجاب ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرے گی. وفاقی حکومت ڈیل کرتی ہے نا IMF سے, سب نیشنل گورنمنٹ تو نہیں کرتی. پھر ہم ڈسٹرکٹوں سے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, ڈویژن سے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژن شامل ہو. پھر ہم کسی اور ملک سے بات کریں گے تو فارن پالیسی میں بھی پوچھ لیتے ہیں پنجاب سے اور KP سے کہ بھائی آپ اس میں شامل ہیں کہ نہیں فیصلے میں. یہ کیسی بات ہے یار؟ مطلب یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کنسپیریسی ہے؟ یہ مطلب کیا اس لیول کی بلائنڈنس ہو گئی ہے, اس لیول کی ہوس ہو گئی ہے پاور کی, کہ آپ تمام چیزوں کو جلا دیں گے, پورے ملک کو ڈبا دیں گے آپ؟ جی یار دیکھیں, اس وقت یہ آپ کو بھی جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک سوچی سمجھی کوشش تھی کہ یہ ڈیریل کریں پروگرام کو. ٹھیک ہے, پاکستانی روپیہ اگر تباہ ہو جائے, پاکستانی ہو جائے, لیکن یہ سوچنا ہے کہ شہباز شریف کی بدنامی ہو جائے, مسلم لیگ نون کی بدنامی ہو جائے, ہم کو 4 ووٹ زیادہ مل جائیں. میں کہتا ہوں کہ کہیں کسی وقت تو آدمی بولے نا کہ یار دس از سم تھنگ آئی ول ناٹ ڈو, دس از اے لائن آئی ول ناٹ کراس. از دیر اینی ریڈ لائن فار عمران خان؟ کوئی ایسی لائن ہے جو وہ کراس نہیں کرتا ہے؟ جی اس کے بعد 22 ارب روپے آپ نے مختص کیا ہے, اور 25,000 تقریباً 11.5 لاکھ خاندانوں میں جس کا آپ بتا رہے ہیں کہ تقسیم کیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اضلاع میں سچویشن تو ایسی ہے کہ زمینی راستہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کا منقطع ہو چکا ہے. ایسے میں یہ رقم کیسے ڈسبرس ہوگی؟ نہیں, آج دیکھیں یہ بہت مشکل ہو رہی ہے, بہت مشکل ہو رہی ہے. میں سچی بات بتاؤں, بلوچستان میں جتنے ہم چاہتے تھے 3-4 لاکھ ریسیپینٹ سے, ادھر تک نہیں ابھی تک پہنچ سکیں. لاکھ یا 75,000 یا لاکھ تک پہنچ گئے ہیں. آج BISP کے سیکرٹری نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ 1 مہینہ لگے گا. پرائم منسٹر نے کہا نہیں, سوال ہی نہیں ہے, 1 ہفتے کے اندر کر کے دو. یہ دیکھیں آپ, یہ بات درست ہے کہ یہ اس وقت اتنے لوگوں کو یہ رقوم پہنچانا بہت مشکل ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بچے اس وقت بلک رہے ہیں, ان کا کیا کریں؟ تو یہ رات دن کام کرنا ہے, 24 گھنٹے کام کرنا ہے, لیکن حقدار کو حق پہنچائیں گے. جی بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ KP کے لیٹر کے حوالے سے کہا, اور باقی جو ملک میں جس وقت ایک آفت زدہ صورتحال ہے اس پر تمام احوال بیان کیا. یہ ون سائیڈڈ جو آپ نے دہشت گردی کے پرچے ان کے خلاف شروع کر رکھے تھے, انہوں نے آپ کے خلاف شروع کیے ہوئے ہیں, تو کیا یہ محاذ رائی جو ہے دونوں طرف سے نہیں ہو رہی کہ جس پہ آپ یہ ساری صورتحال بیان فرما رہے ہیں؟ جو لیگل ایکشنز لیے گئے ہیں انٹیریئر کی طرف سے,
تو رانا ثنا آپ کو پتہ ہے کہ روز تشریف لاتے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیجیے گا. سچی بات ہے کہ میں اس معیشت سے زیادہ نہیں ہٹوں گا, مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی. جی بھائی یہ بتائیے گا کہ خط اگر لکھ دیا گیا ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیا اس سے قسط روک سکتی ہے؟ ابھی کوئی ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے اگر آپ کو وہ غلط بیانی کر رہے ہوں یا صحیح نہ بتا رہے ہوں کہ خط اگر لکھ دیا گیا؟ بھائی اس کا پورا میرے پاس ویکینڈ ہے, میں ظاہر ہے کہ میں نے جگڑا صاحب سے بھی میں پیر کو بات کر لوں گا, IMF والوں سے بھی بات کر لوں گا ویکینڈ پہ, تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی وہ نکال لیں گے راستہ. مطلب اللہ خیر کرے گا. دیکھیں ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں نا, جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا IMF کے پاس تو جو انہوں نے مجھ سے باتیں کی تھی وہ ہم یہاں تک لے کر آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو بھی ہے, جتنی چیزیں کی انہوں نے کہا 6 ارب ڈالر لے کر آؤ فورن فرینڈز فنڈنگ کی, ہم 7 ارب ڈالر لے کر آ گئے. میرے منہ سے فورن فنڈنگ نکل رہا تھا, I didn't want to say this, لیکن میں 7 ارب روپے ہم لے کر 7 ارب ڈالر لے کر آ گئے. تو جو ہم کو کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہے. جی بھائی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ وزیر خزانہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں, یہ فنڈ جو ہے ریلیف فنڈ, اس میں آپ نے کتنا دیا؟ میں ابھی تک سیریسلی ایک بھی پیسے ریلیف فنڈ میں نہیں دیے. یہ بات ویسے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. آپ کے خیال سے کتنے دینے چاہیے؟ 2-4 ارب. 2-4 ارب روپے 10 روپے تو دے گا. نہیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو کروڑوں روپے کے اندر عطیہ دوں گا. اور مجھے یقین ہے, میں آپ کو معاف کر رہی ہے, مجھے بولنا نہیں چاہیے, اللہ معاف کرے, کہ میرے بھائی جو ہماری کیونکہ فیکٹریاں بلوچستان میں بھی ہیں, تو میرے بھائیوں نے آلریڈی, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کروڑوں روپے شروع دے دیے ہوں گے. مطلب مجھے یقین ہے اس کا, میں نے پوچھا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ وسائل بھی دیے لیکن دل بھی دیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا, ابھی تک پنجاب نے تو لیٹر نہیں لکھا, اگر پنجاب بھی لیٹر لکھ لیتے ہیں انفلوئنس میں آ کے ظاہر ہے اوپر, اور کے پی گورنمنٹ اس کو لیٹر کو واپس نہیں دیتے, تو ایسے میں جو IMF کا بورڈ میٹنگ ہے 29 کو, تو وہ ڈیلے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جو آپ کانسپریسی کا بات کر رہے ہیں, تو لندن سے جو کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے بھی کانسپریسی ہو رہی ہے آپ کے خلاف, اور حکومت کے خلاف, آپ کے اندر میں سے حکومت, تو وہ بھی کانسپریسی ہے جو پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے لوگ, یا ایک طرف کانسپریسی ہے دوسری طرف اپنی طرف سے لوگ کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ نے چاہا تو 29 تاریخ کو بورڈ میٹنگ ہوگی اور پاکستان کا پروگرام اپروو ہوگا, کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس کی, اور پاکستان ڈیزرو کرتا ہے یہ پروگرام. ہم نہیں ڈیزرو کرتے ڈیفالٹ کرنا. جو چیزیں سری لنکا نے کی تھی وہ ہم نے نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس کے بعد پاکستان دنیا کا چوتھا لائکلیسٹ ملک تھا ڈیفالٹ کرنے. ہر روز ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی تھی. آپ میں سے لوگوں نے ایک دوسرے کو یہ چیزیں واٹس ایپ فارورڈ کیے ہوئے ہیں. میں آ رہا ہوں شعیب بھائی, آپ لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں. آج یہ ڈیفالٹ کی ہم بات نہیں کرتے. اس زمانے میں آپ لوگوں نے لکھے ہیں آرٹیکلز کہ پاکستان کی PSO کی LC نہیں کھل رہی ہے. آپ نے یہ آرٹیکل لکھے ہیں کہ PSO کی LC کنفرم نہیں ہو رہی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی نے یہ بات کی؟ آج کل آپ نے یہ بات کری ہے کہ پاکستان کا کریڈٹ ڈیفالٹ ریسک بڑھ گیا ہے. اب آج کل اللہ کی مہربانی سے آدھا ہو گیا ہے اس سے. آپ نے یہ بات کی ہے. ایک منٹ میں سوال کر لوں. نہیں آپ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اب یہ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ مسئلہ نہیں رہا پاکستان کا. ہم نے وہ بچا لیا ہے پاکستان کو, تو وہ بڑی سگنیفیکنٹ پاکستان کے خلاف جب یہاں پہ بچایا ہے. اور بچانے کا جو مین اس کا جو جز تھا وہ ہمارا IMF کا پروگرام تھا, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے بچایا. اور اس پروگرام کو جو خطرے میں ڈالتا ہے پاکستانی ہو کر, پاکستانی ریاست کا حصہ ہو کر, وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایمانداری نہیں کر رہا. جی شعیب بھائی. سوال یہ ہے کہ کیا ہم آنے والے وقتوں میں کوئی APC دیکھیں گے یا اور گورنمنٹس کا میٹنگ دیکھیں گے جو پلاننگ کمیشن میں آپ لوگ دیکھیں, تاکہ جو فلڈس ہیں, جو نقصانات ہوئے, ان کی جو ہے ریہیبلیٹیشن ہو سکے, کنسٹرکشن ہو سکے؟ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. ان دی اینڈ ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ گمبھیر ترین مسئلہ ہے, تو بالکل سب پاکستانیوں کو بیٹھنا چاہیے. نہ خدا نہ خواستہ ہم اچھوت ہیں نہ وہ اچھوت ہیں, تو کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اور وزیر اعظم پاکستان نے جس دن وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تھے, پہلی جب عمران خان نے تقریر کری تھی, اس دن بھی کہا تھا کہ چلو چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. شہباز شریف نے اس دن بھی انہوں نے منع کر دیا. جس دن وہ وزیر اعظم بنا شہباز شریف, اس نے وہ بھی کہا تھا کہ چلو بنتے ہیں, پھر بھی نہیں کیا. اور ابھی بھی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے تمام وزراؤں کی اور تمام پارٹیز کے دیگر پارٹیوں کے لیڈران کی کہ بیٹھو اور بات کرو, اور انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ چاروں چیف منسٹران, گلگت بلتستان کے بھی چیف منسٹر, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور وزیر اعظم پاکستان آپس میں بیٹھ کے کوارڈینیٹ کریں. جیسے اگر میں پرسوں بیٹھوں گا, آپ
کہ اجازت سے تیمور جگڑا صاحب کے ساتھ اور چائے پیوں گا، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ مطلب اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھ کے بات کر سکتے تو مطلب کیا اتنے تو اب پاکستان کے لوگوں نے اگر کچھ ذمہ داری ہمیں دی ہے اور کچھ ذمہ داری ان کو دی ہے تو مل کے بات کرنا ضروری ہے. جی حضرت. آخری کوشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے خلاف اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی، تو آپ گورنمنٹ میں ہیں اور اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ اس وقت اسٹیٹ کے رٹ ہے، رٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو کیا یہ جو ریاست پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف کسی لیول پہ کوئی کارروائی کا آپ سوچیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ پہلے آپ ہر فیصلے کو اون کرتے تھے، لیکن اب کچھ ہفتے سے کوئی 10-15 دنوں سے ایسا